برادران اسلام، اس محلے میں جو ہماری مسجد قائم ہے، مسجد آدم، اور یہاں کی جمعیت اہل حدیث، جو اس محلے میں ہماری یہ پہلی مسجد ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر نوجوان اور بزرگ احباب کی محنت اور جستجو اور کوشش سے یہ پروگرام یہاں پہ چل رہا ہے۔ میں ان تمام نوجوان اور تمام بزرگ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی کوشش اور جن کی قربانیوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرات گرامی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بہترین گروہ، سب سے افضل گروہ ہے وہ انبیاء کرام کا گروہ ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام دین کی دعوت، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے یہ گروہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ گروہ ہے۔ اور ان انبیاء کرام میں سب سے افضل ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آپ نبی ہیں، اور دین کا فریضہ آپ نے 23 سالہ زندگی میں پورا کیا۔ پھر اس کے بعد اس فریضے کو انجام دینے کے لیے امت محمدیہ کا ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کی دعوت عام کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ دنیا میں سب سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ دنیا میں سب سے بہترین قول، دنیا میں سب سے بہترین بات وہ ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ تو انسان اپنی زبان سے جو کلمہ ادا کرتا ہے، اگر کسی کو دین کی بات پیش کرتا ہے تو دنیا میں سب سے بہترین بات، سب سے بہترین یہ کلام ہے۔ تو آج حالت حاضرہ میں امت محمدیہ کے کئی ایسے افراد ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں دین کی بات عام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ہمارے محترم شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، یہ پونا کے رہنے والے، آپ ایک داعی ہیں، آپ ایک مبلغ ہیں کہ دنیا میں دین کی بات پہنچانا، دعوت کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، یہ آپ کا مشن ہے، یہ آپ کی کوشش ہے۔ تو شیخ محترم پونا سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم کا بیان بڑے ہی اطمینان اور خاموشی سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ بلا تاخیر کے شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی باتوں سے ہم تمام کو مستفید کریں۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. میرے محترم دینی بھائیوں اور میری محترم ماں اور بہنوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک دن خاتمہ ہونے والا ہے. ایک انسان کو چاہے جتنی عمر مل جائے، جتنی یقینی انسان کی زندگی ہے اتنی ہی یقینی اس کی موت ہے. ایک آدمی چاہے 40 سال 50 سال 60 سال جی لے یا 950 سال کی عمر اس کو مل جائے یا اس سے زائد مل جائے، ساری زندگی کا مآل اس کے اختتام پر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے یہ بات مقدر کی ہے کہ اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اور موت سے پہلے کی حیات موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے دی گئی ہے. انجام اور نتیجے کے برا ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے. اور یہ زندگی نہ صرف یہ کہ انسان کی آزمائش ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے. دنیا میں دن رات صبح شام ہوتے ہیں اور ہفتہ مہینہ سال انسان کی زندگی نکل جاتی ہے. اللہ کی طرف سے مختلف احوال اس پر آتے ہیں، سردی گرمی بارش، خوشی غم بیماری صحت کامیابی ناکامی، ایک کے بعد ایک حالت اس پر آتی جاتی ہے. ان حالات میں انسان کو آزمایا جاتا ہے. انسان کا کردار کیسا ہے، وہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، کتنا متقی ہے، کتنا اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ماننے والا ہے. ایمان کے اقرار کے بعد ایمان پر قرار اس میں ہے یا نہیں ہے. اس کو یاد رکھیے کہ اصل ایمان کا اقرار نہیں ہے، اصل اس پر قرار ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایمان کا، توحید کا، اتباع کا اقرار کر لیتے ہیں لیکن اس پر باقی نہیں رہ پاتے ہیں. اور انسان کا اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ اس کی ابتدا پر نہیں ہے، اس کا فیصلہ اس کے خاتمے پر ہے. نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا، ایمانی تربیت لینے والا اگر خاتمہ آخری وقت میں کہہ رہا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر جاؤں گا جو مجھ کو سیلاب سے طوفان سے بچائے گا، اگر خاتمہ نبی سے دوری پر ہے، دین سے دوری پر ہے، انکار پر ہے، تو ابدی ہلاکت اس کے لیے مقدر ہے. دنیا کی زندگی آزمائش ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تم کو آزماتے ہیں امتحان کے طور پر دنیا میں خیر اور شر کے ذریعے سے. اچھے برے حالات انسان پر ڈالے جاتے ہیں. اس میں انسان کا واقعی چہرہ، اس کی اصل حیثیت، اس کی اصل حقیقت باہر آتی ہے. سونا سونا ثابت ہوتا ہے اور گھٹیا چیز گھٹیا ثابت ہو جاتی ہے. یہ آزمائش ہے.
اس دنیا میں انتخاب ہوتا ہے کہ جنت میں بسائے جانے لائق کون لوگ ہیں. یہ دنیا، یہ عمر، یہ زندگی، یہ پورا کارخانہ جو چل رہا ہے، کوئی کھانے پینے میں ہے، کوئی بازار میں ہے، کوئی گھر میں آرام کر رہا ہے، کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے. اللہ کی جنت کے لیے دنیا میں انتخاب ہو رہا ہے، چناؤ ہو رہا ہے، ایک ایک کو چنا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں. جہاں یہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، انتخاب کا زمانہ ہے، وہیں دنیا کی زندگی انسان کے لیے کوشش کا موقع ہے کہ وہ اپنے اس وقت کو صحیح طور سے استعمال کر لے اور اپنے آپ کو ابدی ہلاکت سے، بربادی سے بچانے کا کچھ انتظام سامان کر لے. کیونکہ معلوم نہیں ہے کب انسان کی سانس اکھڑ جائے. آدمی بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اچانک انسان کو اس کا سانس پھولنے لگے، کوئی دوڑ کے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے جائے، کوئی پانی لانے کے لیے دوڑے، کوئی اس کو جھنجھوڑے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں کہ وہ اسی حال میں دم توڑ دیتے ہیں اور ان کے رشتہ دار ان کو بچا نہیں پاتے ہیں. محبتیں، تمنائیں، چاہتیں، مقاصد، مال و دولت، اثر، کوئی چیز کسی کو ملک الموت سے چھین نہیں سکتی ہے. ملک الموت سے آپ کسی کو چھین نہیں سکتے ہیں. بلکہ انبیاء جو اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی موت رکھی ہے، ان کو بھی موت آتی ہے. دنیا سے سب کو جانا ہے. فرق اتنا ہے کہ آج کسی کو جانا ہے، کل کسی اور کو جانا ہے. سب ایک ساتھ نہیں آئیں اور سب ایک ساتھ نہیں جائیں گے. ہر ایک کو امتحان کا ایک وقفہ دیا گیا ہے. کسی کو 20 سال، کسی کو 40، کسی کو 50، کسی کو 100، کسی کو اس سے کم. اس مدت میں اس کو اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی اہم مدت یہ ہے، کتنا قیمتی وقفہ، کتنی قیمتی یہ زندگی اس کو ملی ہے. اگر یہ ضائع کر دیا اس نے، پھر چلانا، پکارنا، گڑ گڑانا قیامت کے دن، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم کو سمجھ میں آ گیا، ہم یقین کرتے ہیں، اب واپس ہم کو بھیج دے. واپس ہم کو بھیج دے، واپس نہیں بھیجا جائے گا. ایک موقع ہے جو پہلا ہے اور آخری بھی ہے. کتنا خطرناک معاملہ. اگر آپ سوچیں، آج کی رات ہم میں سے کسی کا بھی نمبر لگ سکتا ہے. ہم موت کو دوسروں کے لیے دیکھتے رہتے ہیں، اپنے لیے نہیں. واقعی آدمی اپنے لیے اگر موت کو دیکھنے لگے کہ جیسے دوسرے مرنے کا کوئی پلان نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا، کسی کو بتایا نہیں تھا اور کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اچانک موت آ گئی کہ جن تک خبر گئی ان کو بھی یقین نہیں آ رہا ہے، سچے کی بات پر بھی پکا یقین نہیں آ رہا ہے. وہ ایسا لگ رہا ہے کچھ غلطی کی اس نے، شاید وہ نہیں کوئی اور ہوگا، کیونکہ کل ہی تو میں اس سے ملا تھا، آج ہی تو اس سے ملا تھا، ابھی فون پہ بات ہوئی. آدمی کو یقین نہیں آتا ہے. اتنی غیر یقینی زندگی، آخرت بلکہ اللہ سے کمتر کسی چیز پر صرف کرنا سب سے بڑی جہالت ہے. اتنی اہم ترین متاع جو اللہ کی طرف سے ملی ہے کہ تھوڑا بھی اچھا جی لے تو جنتی. اسی لیے ایک صحابی جنگ میں تھے، اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں یا میں اسلام قبول کر لوں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے کہا جنت. فوراً
انہوں نے ہاتھ میں کی کھجوریں کھانا شروع کی، پھینک دیا اس کو، تھوڑی دیر کے بعد سوچنے لگے یہ تو بہت ہی لمبی زندگی ہے، جا کر قتل ہو گئے۔ آپ سوچیں تھوڑی سی زندگی بھی اگر واقعی صحیح طریقے سے انسان گزار دے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی زندگی اختیار کر لے، 4 دن، معلوم نہیں کتنا وقت ہمارے پاس بچا ہے، وہ وقت اگر صحیح گزار لے انسان، اللہ کے نزدیک یہ انسان قیمتی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ آدمی قیمتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، اس کی رشتہ داریاں ہیں، خوبصورت ہے، ڈگری والا ہے، سید ہے، یہ بھی قیمتی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سارے احترام اکرام وہ دنیاوی حد تک ہیں، قیامت کے دن سب برہنہ کھڑے ہوں گے، سب کو اپنے اپنے عمل کے مطابق جزا ملے گی۔ وہ عمل کہاں کیا جائے؟ وہاں نہیں، یہاں کرنا ہے اس کو۔ ایک ایک دن ہمارا جو نکلتا چلا جا رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، پھر غروب، پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، نہ جانے کتنے سال ہم نے اسی طرح سے گزار دیے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو یہی سوچتے رہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال سے ہم اچھے جئیں گے، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے، اگلے جمعہ سے، کل سے، اگلی فجر سے، موقع نہیں آتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور دواخانے میں آدمی پہنچ جاتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، گھر والے اس کو بہت ہی محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر آتا ہے، سب کو ہٹاتا ہے اور کان میں اپنا آلہ ڈالتا ہے، سینہ اس کا دیکھتا ہے، سانس چل رہا ہے نہیں، نبض دیکھتا ہے، اور بہت ہی ندامت، افسوس اور معذرت کی نگاہ سے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے۔ رشتہ دار شک اور امید دونوں کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں، شاید ہے نہیں، بچے گا نہیں، کیا ہوگا، اور وہ افسوس کی نگاہ سے میں بچا نہیں پایا اس کو، گیا ہے، چلا گیا، آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ یہاں لوگ رونا شروع کرتے ہیں، ان کے رونے سے وہ واپس نہیں آتا ہے، بہت روتے ہیں، یتیم بچے ہوں تو بھی واپس نہیں آتا ہے، بیوی بیوہ ہو واپس نہیں آتا اس کے لیے۔ اگر واقعی وہ واپس آتا تو اپنے لیے آتا، کسی اور کے لیے نہیں، کہ وہ موقع جو زندگی کا اس نے ضائع کر دیا، کھیل تماشے میں، کام کاج میں، اللہ کو بھلا کے زندگی گزاری، لذتوں میں، اگر اس کو موقع مل جاتا وہ سب کو بھیڑ چیر کے نکل جاتا اپنی آخرت کی تیاری کے لیے۔ اگر وہ آتا بھی تو ایسا آتا، لیکن افسوس اور بہت ہی خطرناک بات اس معاملے میں یہ ہے کہ کسی کو دوسرا موقع ملنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ کہیں گے، بلکہ مرنے کے بعد آدمی کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب مجھ کو واپس لوٹا دے۔ کیا مانگ رہا ہے وہ؟ بیوی، بچے، مال، دولت، ڈگری، عہدہ، کیا چاہیے؟ دنیا کی حکومت چاہیے؟ نہیں، رب ارجعون، اے اللہ واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں وہ نیک عمل کر کے آؤں جو میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ مرنے والا اگر آنے کی تمنا کرتا ہے تو وہ ان اعمال کے لیے کرتا ہے جو وہ چھوڑ کے آیا ہے۔ آج ہم کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ جو جانے کے بعد وہاں، آج نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ مرے ہوں گے، اور کتنے لوگ اللہ کے نزدیک فاسق، کافر اور کیسے کچھ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے آج کے دن اللہ سے مہلت مانگی ہوگی، اللہ ہم کو واپس بھیج دے۔ اللہ کی طرف سے جواب کیا ملتا ہے؟ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ بس بات ہے جو کہتا ہے، موقع نہیں ملے گا۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ان کے پیچھے ایک برزخ ہے اس دن تک کے لیے جس میں واپس اٹھائے جائیں گے۔ قیامت تک کے دن آپ واپس نہیں، یہی رہنا ہے ابھی تم کو۔ تم عمل کے دور سے نکل کر اب انجام کے دور میں آئے ہو، اب موقع واپس نہیں ملے گا۔
ایک موقع دیا تھا اس کا کیا کیا؟ اب موقع مانگتا ہے، اتنا بڑا موقع دیا اس کا کیا کیا؟ پھر وہی کرے گا جا کے، دوسرا موقع نہیں۔ ہمارے پاس یہ کون سا موقع ہے؟ ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس، میرے پاس آج موقع ہے کہ کچھ نہیں تو نہیں، ہم کم سے کم اے اللہ بہت بہت گناہ کیے، معاف کر دے مجھ کو، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ سب سے مفلس آدمی وہ ہے، لاغر اور بالکل عاجز انسان وہ ہے جو اللہ سے توبہ بھی نہ کر پائے، کہ اللہ کم سے کم گناہ کچھ کر نہیں پایا، عمل جو برے کیے اس کو تو معاف کر دے، جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا اللہ اس کو معاف کر دے، میری تقصیر کو معاف کر دے، میرے تجاوز کو معاف کر دے، کم سے کم یہ بھی نہیں کر سکتا آدمی۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، رمضان کا مہینہ اسی زندگی کے پورے معاملے کو ہر آدمی پر ظاہر کرتا ہے۔ دیکھ کتنے لوگ جیسے، یہ سیمپل ہے، یہ نمونہ ہے۔ رمضان آتا ہے، بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں، جو لوگ داڑھی مونڈتے ہیں سوچتے ہیں نہیں اب داڑھی رکھوں گا، کئی لوگ نمازی شرابی شراب چھوڑ دیتا ہے، کئی لوگ کچھ ان کے دن ہوتے ہیں، پہلے بعد والے، بیچ والے، اخیر والے، الگ الگ لوگ ہوتے ہیں۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ اس مرتبہ تو رمضان بہت اچھا گزاریں گے، پھر ایک دو روزے ہوتے ہیں، جی بھر جاتا ہے، ایمان کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تراویح میں قدم بھاری ہونے لگتے ہیں، پھر سوچتا ہے فرض تھوڑی ہے، دھیرے دھیرے ایک دن چھوڑتا ہے، کبھی پڑھتا ہے، پھر دھیرے دھیرے چھوڑنے والے دن بڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھنے والے کم ہو جاتے ہیں۔ پھر گھر کی ذمہ داریاں ایک عجیب چیز ہے، وہ پیچھے پڑ جاتی ہیں، خریداری کرنا ہے بھائی، میرے بچے عید کے دن اچھے کپڑے نہ پہنے، ہمارے گھر میں اچھا کھانا نہ بنے، بیوی کو زیورات وغیرہ نہ ہو، وعدہ کیا ہوں ایک سال پہلے اگلے رمضان میں دوں گا، اب تو دینا پڑے گا، چھوڑے گی نہیں۔ پورا رمضان ایک ایک دن کر کے نکل جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دن سونے میں گزر جاتے ہیں، راتیں لغویات میں گزر جاتی ہیں، وقت نکل جاتا ہے، آخری عشرہ آتا ہے، وہ بھی عید کی تیاری کی نظر ہو جاتا ہے، رمضان ختم، عید کی نماز پڑھتا ہے، پھر ایک دو دن بعد لوگ بیٹھتے ہیں، کتنے جلدی گئے نا رمضان، آپس میں بات کرتے ہیں، معلوم بھی نہیں پڑا، معلوم نہیں پڑا، جس کو معلوم پڑنا تھا اس کو معلوم پڑا ہے، جس نے اس موسم سے تاجر کو دیکھ کے شرم کرے آدمی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان کو، ان کے مال کو، ان کی اپنی ذات کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، اللہ سے اس نے تجارت کی ہے، اپنے وجود کو اللہ کی نظر کر چکا ہے، بیچ چکا ہے۔ ایک تاجر رمضان آتا ہے برابر پلاننگ کرتا ہے، کپڑے کا بزنس ہے، برتنوں کا بزنس ہے، جوتی والے سے تو کم سے کم آدمی سبق لے۔ بتائیے جو آدمی جوتی والے سے سبق نہ لے سکے وہ اس کا کیا معیار ہے؟ جوتیوں کی دکان والوں کو دیکھیے، برابر صبح سے لے کے شام ایکسٹرا ٹائم تجارت کرنا ہے۔ کیوں بھائی آپ کیوں اتنا محنت کر رہے ہیں؟ ارے بھائی سیزن ہے، یہ سیزن ہے، یہ چلا گیا، سال بھر کی فرصت ہے، اور اس میں جو بھی خرچ نکالنا ہے نکال لو۔ پیسے کے لیے ایک آدمی کر سکتا ہے اپنے ایک مہینے میں، بلکہ بعض اوقات وہ روزے نہیں رکھتا ہے اور کھاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنا وقت نکل جاتا ہے اس کا کہ کھانا بھی نہیں ملتا اس کو، وہ پورا پیسہ وصول کر لیتا ہے، دکان کا کرایہ، گھر کے خرچے، رمضان کے خرچ، عید کا خرچ، بچوں کی فیس، لائٹ کا بل، اس کا بل، گھر کا بل، کرایہ، سب نکالتا ہے، خوش، اور نوٹ آخر میں گنتے بیٹھتا ہے، عید کے دن، عید کی رات میں گنتے بیٹھتا ہے، بہت کمایا، سیزن ایک دم پاس، بہت کمایا۔ اور جو کلمہ گو مسلمان ہے، جو اس بات کا یقین رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی، جنت اصل ہے، دنیا کی زینت کچھ نہیں،
اس کی زبان سے نکل رہا ہے، لیکن زبان سے نکلنے کی بجائے اگر واقعی یہ باہر آنے کی بجائے جملہ اندر جائے دل میں تو کتنا اچھا ہے۔ کیا واقعی دل میں وہ بات ہے؟ کیا زندگی میں واقعی چیز ہے کہ وہ رمضان کا وقت صحیح استعمال کر رہا ہو؟ اپنے اوقات کا بجٹ بنائیں، صبح میرا اتنا وقت ہے، آفس کو جانے کا وقت ہے، اس وقت میں تلاوت ہے، اس وقت میں یوں ہے، روزہ ہے، اس میں یہ کرنا ہے، فقراء کی دیکھ بھال کرنا ہے، گھر والوں کی خدمت کرنا ہے، یہ چیز گھر میں دین سکھانا ہے، یہ موقع ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کو دین کی بات کرنا ہے۔ آدمی اپنے وقت کو نظام بناتا ہے؟ نہیں۔ رمضان بعض لوگوں کا عام دنوں سے زیادہ برا گزرتا ہے، کیونکہ ان کے لیے بھوک پیاس کی تکلیف عذر بن جاتی ہے بے عملی کے لیے۔ کیوں نہیں آپ عمل کرے؟ ارے بھائی جان ہے، جان کہاں ہے؟ اتنی بھی جان نہیں کہ کوئی پوچھے بھائی کتنے بجے ہیں۔ تو بعض لوگ تو بیچارے اتنا اپنی بیٹری سیو کرتے ہیں کہ اشارے سے بتائیں گے 2 بجے ہیں۔ حالت میں اتنی طاقت کہاں ہے بھائی؟ پیاسا ہے، یہ جان نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو 4 دن کی زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، کتنا سنبھالے گا اس کو، کتنا دوڑ دھوپ اس کے لیے کر رہا ہے۔ اور وہ جو پڑے رہنا ہے قبر میں، اور پھر قبر سے نکل کر پھر وہ 50,000 سال کا دن جس میں ساری مخلوق پریشان ہوگی، انبیاء تک فکر مند ہوں گے اس دن، اور پھر اس کے بعد پل صراط، اور اس کے بعد ابدی انجام جنت یا جہنم۔ اس کی تیاری کدھر ہے؟ اس کی تیاری کہاں ہے؟ کون کرے گا اس کی تیاری؟ کوئی کسی کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، لو، جیسے آج دنیا میں کرتا ہے، گھر میں بیٹا روزہ رکھے گا میری طرف سے، باپ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بیٹا رکھ رہا ہے روزہ، اس کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنا ہے، پہلا روزہ ہے اس کا، لیکن باپ روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ دنیا میں کسی کو اپنا بدل بنا سکتا ہے، آخرت میں نہیں، کہ میری بجائے میری اولاد کو، اسی اولاد کی خاطر میں نے اپنی آخرت برباد کی، ڈالو ان کو جہنم میں، میں نہیں جانا چاہتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈھو سکتا ہے، ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں ڈھوئے گا۔ آدمی اپنے عمل کی سزا خود بھگتے گا، اور اس وقت میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آدمی کا عمل اصل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، جیسے میں نے مثال ذکر کی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جب اللہ نے غرق کر دیا، نوح علیہ السلام نے سفارش کی، اللہ میرا بیٹا انہ من اہلی، اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ تیرے گھر والوں میں سے وہ نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں۔ اللہ کے ہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی ہے، اللہ کے ہاں آدمی کا ایمان و عمل دیکھا جاتا ہے۔ پھر نبی کے گھر والا بھی جہنم میں جائے گا، اور نبی سے دور رہنے والا بھی اگر واقعی نبی پر ایمان رکھتا ہے، نبی کی مانتا ہے، وہ جنت میں جائے گا، چاہے کتنے ہی گناہ اس نے کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ رمضان کا مہینہ زندگی کی ایک علامت ہے، کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے اور نکل جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، بعد میں آدمی پچھتاتا ہے، لیکن واپس رمضان نہیں آئے گا، آئے گا بھی تو اگلا آئے گا، جو گیا وہ نہیں آئے گا۔ ویسے ہی زندگی بھی ایک دن گزر جائے گی اور پھر واپس کبھی نہیں آئے گی۔ جو آدمی اس رمضان کے مہینے کا صحیح استعمال نہ کرے، جہاں اتنی بڑی فضیلت ہو، اللہ کی طرف سے اتنے خیر کے دروازے کھولے جاتے ہوں، جو اتنا بڑا موسم ہو، ماحول ہو، اس کے باوجود آخرت نہ بنائے، اپنے آپ کو جنتی نہ بنائے، اپنی مغفرت نہ کروائے۔ اب بتائیے 11 مہینے جس میں اتنے فتنے اور اتنے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں، اس میں وہ کیا دیندار رہے گا؟ گویا کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے اپنی دینداری کو جانچنے کا، کہ واقعی ہم دین کو کتنا اہمیت دیتے ہیں، واقعی ہم وقت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، واقعی ہم اپنے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے کہ جب اس کے پاس موقع ہو تو وہ وہی کرے جو اس کے وقت کا تقاضا ہو۔ رمضان کا مہینہ
بالکل ہمارے سامنے ہے، اور ایسا آئے گا نکل جائے گا، جیسے پچھلا گیا یہ بھی جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کتنی قدر اس کی کرتے ہیں؟ واقعی جو آدمی ایمان و عمل دین کی قدر کرتا ہے وہ خود قابل قدر بنتا ہے۔ جس کی زندگی میں دین کی قدر نہیں، اللہ کے ہاں اس کی قدر نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قابل قدر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ہاں جس چیز کی قدر ہے اس کی قدر کرنا جانے، اور اللہ کے ہاں دین کی قدر سب سے زیادہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے بارے میں ہم فکر مند ہو جائیں، اپنا پورا ٹائم کا بجٹ بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ مہینہ گزر جائے اور دوسروں کے پاس نیکیاں ہوں اور ہماری خالی جھولی میں افسوس اور ندامت کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس مہینے میں وہ کریں جو اللہ کی رضا کا تقاضا ہے۔ اگر ایسا ہم نے کیا تو یہ ایک مہینہ بلکہ ایک دن بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی ایک چیز ہماری پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے، اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے اعمال ہیں اور آپ بارہا اہل علم سے اس کو سنتے رہتے ہیں۔ چونکہ اس مجلس میں یہی عنوان میرے ذمے ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اس مہینے کی جو نیکیاں ہیں، اس مہینے میں جو ہم کو کرنا چاہیے اور ان کی کیا فضیلت ہے، اختصار کے ساتھ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ جیسے میں نے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کی اہمیت کے سلسلے میں کہ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک پہ مٹی پڑے، ناکام آدمی ہے وہ۔ کون؟ وہ آدمی کہ رمضان کا مہینہ اس پر آیا اور نکل گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا۔ پورا مہینہ اس کو ملا لیکن مہینہ نکل گیا اور موقع ضائع اس نے کر دیا اور اس کی مغفرت نہیں ہو پائی۔ رمضان سے پہلے بھی وہ پاپی تھا، رمضان کے بعد بھی وہ گناہگار ہے۔ یہ سب سے زیادہ ناکام آدمی ہے کہ اس نے اپنے اس موقع کو ضائع کر دیا ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے کہا احضر المنبر، ممبر کے پاس آؤ، اور آپ 3 سیڑھیاں چڑھتے گئے۔ آپ بارہا اس حدیث کو سنتے رہتے ہیں، اور آپ نے ہر مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ چیز تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ علم کے بڑے حریص تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی توجیہ جاننا چاہتے تھے۔ پوچھا اللہ کے رسول، ہم نے آج ایک ایسی چیز دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، کیا ہے آپ نے کیوں ایسا کیا؟ آپ نے کہا میرے پاس جبریل آئے اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ دوری ہو اس انسان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرے، یعنی دوری ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو اس کے لیے۔ بد دعا کر رہے ہیں جبریل، دوری ہو اس کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اے نبی آمین کہیے، آمین کہیے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ظاہر بات ہے حکم بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ آپ آمین کہیے، آپ نے کہا آمین۔ پھر دوسری بات کہا کہ دوری ہو اس کے لیے کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ آئے اور وہ آپ پر صلاۃ یعنی درود نہ پڑھے، آمین کہیے۔ آپ نے کہا آمین۔ پھر ایک سیڑھی آپ چڑھے، کہا کہ دوری ہو اس کے لیے جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو اپنے ان کے بڑھاپے میں پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے، آمین کہیے۔ آپ نے آمین کہا۔ اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث صحیح روایت ہے۔
اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سارے فرشتوں کے سردار جبریل اور سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کے سردار کی بددعا ہے اور نبیوں کے سردار کی آمین ہے اس آدمی کے بارے میں جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک آدمی رمضان کو ضائع کر رہا ہے تو وہ کتنا بڑا خطرہ اپنے لیے مول لے رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو فارم بھر رہا ہے نبی کی بددعا کے لیے۔ جو آدمی رمضان کا مہینہ برباد کر رہا ہے وہ آدمی اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ بنا رہا ہے نبی کی بددعا کے لیے کہ ٹھیک ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے لیے نبی کی بددعا ہو۔ سوچئے کتنا بڑا موقع ہے اور کتنی خطرناک چیز ہے اگر اس مہینے کو آدمی ضائع کر دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ رمضان میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اتنا جو بڑی تمہید میں نے کہی ہے وہ وجہ اس کی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ پہلی مرتبہ رمضان کے فضائل سن رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے، سننا بڑا اچھا لگتا ہے، کرنے میں جو ہے کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر ارادہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے آئندہ، تو آدمی آئندہ پر ٹالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فرشتہ آ جاتا ہے بولتا آئندہ نہیں، چلو ابھی تمہارا نمبر آ گیا ہے ابھی۔ وہ آئندہ کبھی نہیں کہے گا۔ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں آئندہ آنا، فرشتہ اگر آئے موت کا کیا اس کو ٹال سکتے ہیں؟ نہیں، وہ لے جائے گا۔ اس کے پاس ایک ساتھ ایک لمحے کی بھی دیری نہیں ہو سکتی ہے۔ جو ٹائم ہے برابر ٹائم پہ آئے گا اور کبھی مس نہیں ہوگا، برابر لے کے جائے گا۔ آپ بھیڑ میں ہوں، آپ کو لوگ پکڑے ہوئے ہوں، اٹھا کے لے جائے گا آپ کو۔ بھیڑ کے اندر جسم رہ جائے گا، اصل تو حضرت چلے گیا ہوگا۔ کیا کرے گی بھیڑ لے کے؟ وہی بھیڑ لے جا کے دفن کرتی نہلا کے، کوئی رکھتا نہیں ہے، کوئی رکھتا نہیں ہے۔ تو یہ دن آنے والا ہے، تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن حرکت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان کی حرارت جب دل میں پیدا ہوتی واقعی، تو پھر بدن میں بھی اعمال کی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ایمان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، ایمان کی حرارت بالکل ٹھنڈا ایمان ہو جاتا ہے ایک دم، تو پھر آدمی کے اندر عمل کا جذبہ بھی مان پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی اپنی جہالت میں دینی باتوں کو سننا اور ان کا بیان کرنا عمل کا بدل اس کو بنا لیتا ہے کہ ہم بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ اس کو کیا کرتا ہے؟ عمل کا سبسٹیٹیوٹ بنا لیتا ہے، بدل بنا لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ عمل عمل ہے اور علم علم ہے۔ علم عمل کے لیے رہبر ہے، اس کا بدل نہیں ہے۔ جنت کا علم ہونے سے جنت مل جائے گی، جنت کے وسائل معلوم ہونے سے جنت مل جائے گی، راستہ معلوم ہونے سے منزل مل جاتی ہے۔ جاہل ہے یہ آدمی کہ جو راستے کے علم کو منزل کا بدل بنا لے۔ ارے میرے کو راستہ معلوم ہے تو منزل پہ پہنچے گا نہیں، جب تک کہ راستے پہ چلے گا نہیں۔ تو راستے کا علم منزل کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے، وہ خود منزل کا حصول نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو علم جو ہم کو ملتا ہے اہل علم سے، یہ ذریعہ ہے۔ اس پر جب تک کہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، نہ کھیتی ہو سکتی ہے اور نہ دنیا کی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی جن باتوں کو سنتے ہیں ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ 100 باتیں سنیں، ایک پہ بھی عمل اگر کر لے، اگلے عمل کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے، جبکہ آدمی مصمم ارادہ کیے ہوئے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم کو رمضان، اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رمضان کو اعمال سے بھریں اور واقعی اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان کے بارے میں فضیلتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو برکت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ ایک مبارک مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے، خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ بہت ہی برکت۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے عام طور سے گناہ کرنے والے بھی رمضان کے مہینے میں تھوڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، غیرت دینی ان کو بعض ایسے بڑے گناہوں سے روک دیتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ برکت والا ہے، اس کو امام احمد نسائی اور بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم نازل کیا، وہ کتاب جو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی وقت کا زمانے کا انتخاب کیا تو وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی یعنی بینات من الھدی والفرقان، اس میں نشانیاں ہدایت کی اور فرقان کی نشانیاں ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو چنا ہے، اس کے نزول کے لیے، اس کے نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ چنا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی صحیح گزار دے آدمی رمضان، تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے انسان کے گناہ کوتاہیاں کمیاں اس کی تقصیر ہے، سب کا کفارہ بن جاتا ہے، معافی اس کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ جو معاملہ ہے ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، یہ ان کے بیچ ہونے والے گناہوں سے، گناہوں کے لیے مکفرات ہو جاتے ہیں، کفارہ ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ چھوٹی موٹی بھول ہوتی رہتی ہے آدمی سے، جب آدمی ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے بیچ کا معاملہ ہے، اگر رمضان صحیح گزار دے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ چھوٹے گناہ ہیں، کیا ہے، اللہ اگر پکڑنے پر آئے تو کسی بھی گناہ پر پکڑ سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چھوٹے چھوٹی غلطیوں سے بھی بچتے رہنا، اس لیے کہ یہ جب جمع ہو جاتی ہیں تو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے تو بڑی آگ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال تلاش کرے، ان کا اہتمام کرے جن سے اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں، اس کی تقصیر، اس کے گناہ معاف ہوتے جائیں، تاکہ کبھی بھی اس کو موت آئے تو نہلانے والے نہلائیں، اس کی ظاہری صفائی تو بعد میں ہو، اس سے پہلے اس کی باطنی صفائی ہو چکی ہو، وہ پہلے ہی سے پاک صاف ہو چکا ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پاک روح بن کے وہ دنیا سے جائے۔ آپ سوچیں کتنا عمدہ معاملہ ہوگا اگر ایک آدمی اچانک مر گیا اور فرشتے بڑی عزت کے ساتھ اس کو لے گئے، ہاں آپ کا اکرام کا ہم کو حکم ہے، اور ہر آسمان پہ آپ حدیث پڑھیں، مسند احمد کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، بڑا اکرام کرتے ہیں فرشتے، اور بڑے اکرام سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اس کو لے جاتے ہیں، پاک روح کو، اس میں خوشبو ہوتی ہے آسمان کا، یعنی اللہ کی طرف سے جنتی کفن اس کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو اچھا جیا اچھا مرا، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، آدمی کو تیار رہنا چاہیے اس کے لیے۔ تو مسلم کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین مردۃ الجن، شیاطین سرکش جن، بہت ہی خطرناک قسم کی جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کا کوئی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنان فلم یغلق منها باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا ہے۔ ونادى مناد، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ہر رات میں آواز لگتی ہے، رمضان کے وقت میں، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، آواز لگتی ہے۔ ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کی طلب، خیر کا ارادہ کرنے والے،
آگے بڑھ آگے بڑھ، اور اے شر کا ارادہ کرنے والے، گناہوں کا ارادہ کرنے والے، اب تو رک جا رک جا، پکارتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے، آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بہقی نے روایت کیا، اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں خصوصی طور پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ یہ حقیقتاً ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے بند کیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ان شیاطین کو جو بہت سرکش ہوتے ہیں، سارے نہیں۔ اسی لیے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ میں باب قائم کیا اس کے لیے کہ سارے جنات نہیں، سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کسی میں جن آ بھی جاتا ہے تو بعض لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جب جن قید ہے حدیث میں، یہ کہاں سے آیا آزاد ہو گیا ہے، تو خواہ مخواہ اس کی مختلف تعویلات انسان کرنے لگ جاتا ہے جو ایمان کے مزید منافی ہوتی ہیں اور علم کے بھی بالمقابل ہوتی ہیں۔ تو صحیح بات اس میں یہی جس پر اہل علم ہیں کہ سرکش شیاطین جو بہت سرکش ہوتے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض شیاطین ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ اسی لیے آپ یعنی لیلۃ القدر کی حدیث دیکھیں، آپ نے فرمایا میں نکلا تھا کہ لوگوں کو لیلۃ القدر کی خبر دوں، لیکن میں نے دیکھا 2 لوگ لڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ شیطان تھا، تو یہ رات مجھے بھلا دی گئی۔ تو بہرحال اس رمضان کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندے اپنے اعمال کو صحیح ڈھنگ سے کر پائیں، وہ زیادہ پریشان ان کو نہ کریں۔ اسی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں، یہ رمضان کی فضیلت ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کا جو سب سے بڑا عمل ہے صوم، روزہ، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ، صوم جس کو عربی میں یا قرآن و سنت میں کہا جاتا ہے، تو اس روزے کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت مرنی بامر آخذہ عنک، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول مجھ کو کچھ ایسا عمل دیجئے کہ میں آپ سے اس کو لوں، یعنی اس کا خاص اہتمام کروں، کسی عمل کا حکم مجھ کو دیجئے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، آپ نے کہا روزے کا، صوم کا اہتمام کر، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہے، اس کی طرح کوئی اور عمل نہیں ہے، اس کا خاص اہتمام کر۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک روزے کی خاص شان ہے، اس جیسا کوئی اور عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ رمضان میں اس کا اہتمام آدمی کو کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کام کاج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ بہت افسوس کی چیز ہے، نہیں ہوتا ہے۔ آپ بتائیے بچوں سے ہوتا ہے، آپ سے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر شوگر کا مریض ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے جس کو ڈاکٹر نے ہی روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، جیسے کوئی حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے جو اپنے پر یا بچے پر اس کو ڈر ہو روزے کے سلسلے میں نقصان کا، تو ایسی صورت میں اللہ نے رخصت دی ہے بیمار کو، مسافر وغیرہ کو، بوڑھا بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک آدمی ہٹا کٹا ہے، وہ اوور ٹائم میں تو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن رمضان کے سیزن میں بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، بزنس کے سیزن میں بھوکا رہ لیتا ہے، لیکن اللہ کے اس دیے ہوئے سیزن میں بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، بہت افسوس ہے اس کے ایمان پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ خبر یعنی تو روزے کا اہتمام کر، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کو امام احمد، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات روزے کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں مغفرت ہے، یہ سبب مغفرت ہے، ماضی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اس کو شریعت تسلیم کرتا ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کرے، نفس کے تقاضے کی بنیاد پر نہیں کہ چلو دکھاوے کے لیے روزہ رکھیں گے، یا لوگ رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ رہا ہوں، یا اس کسی اور وجہ سے، اور احتساب ثواب کی نیت سے،
اس کے ثواب کی عظمت کے جذبے کے ساتھ میں قدر کرتے ہوئے روزہ رکھیں۔ احتساب کہتے ہیں ثواب کی نیت سے عمل کرنا ہے۔ ہم بعض اوقات رسمی طور پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، اس لیے وہ اعمال ہمارے کردار میں تبدیلی نہیں لاتے، اس کو یاد رکھیے۔ رسمی عمل کردار میں تبدیلی نہیں لاتا ہے، وہی عمل آدمی کے کردار میں تبدیلی پیدا کرتا ہے جس میں ایمان اور احتساب ہو، اس میں اخلاص ہو، اس میں ثواب کی نیت ہو، اس میں اس عمل کی عظمت کا، فضیلت کا احساس ہو، وہ اس کے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ ورنہ آدمی سالوں سال نماز پڑھتا ہے، گناہ سے نہیں روکتی ہے، مہینہ مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے، لیکن وہ متقی نہیں بن پاتا ہے۔ تو آدمی کو عمل احتساب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ایمان و احتساب سے روزے رکھے رمضان کے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے روزہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلک فی کل لیلہ، ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو ہر افطار کے وقت میں آزاد کر دیتا ہے جہنم سے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر افطار کے وقت ہوتا ہے کہ ہر رمضان کی ہر رات میں کسی نہ کسی کا نمبر لگتا ہے، آج یہ جہنم سے آزاد ہو گیا، آج یہ پہلا نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا۔ تو رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو امام ابن ماجہ نے اور اسی طرح سے امام احمد، طبرانی اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح سے روزہ جہنم سے ڈھال ہے، اس سے آڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار، روزہ ڈھال ہے، ایک بندہ اس روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے، یہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں آڑ بن جاتا ہے۔ روزہ بندے اور جہنم کے بیچ میں آڑ بنتا ہے، ڈھال بنتا ہے۔ یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اس کو بچاتا ہے۔ ایسے آپ نے فرمایا جیسے جنگ میں تمہاری ڈھال ہوتی ہے جو تم کو دشمن کے حملے سے بچاتی ہے، روزہ تم کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اتنا قیمتی عمل ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا الکبیر میں۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا الصیام جنہ وحصن حصین من النار، نہ صرف ڈھال ہے بلکہ آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ یہ قلعے میں آدمی آتا ہے تو دشمن کے حملوں سے بچ جاتا ہے، نقصان سے بچتا ہے۔ اسی طرح سے اگر روزہ آدمی رکھتا ہے، واقعی جیسا اس نے روزہ رکھنا ہے، وہ گویا کہ قلعے میں آ گیا، جہنم کے مقابلے میں اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اس حدیث کو امام احمد اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے روزہ نفس کی بیماریوں سے علاج کا ذریعہ ہے۔ نفس کی بیماریاں ہیں، نہ صرف یہ کہ ماضی کے گناہوں کی مغفرت اس میں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ حال کا جو قلبی مرض ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، اپنے مزاج میں تقوی لانا، گناہوں سے بچنے کا مزاج فیوچر کے اعتبار سے پیدا کرنا، اس کا بھی ذریعہ روزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لازم ہے تم کو رکھنا ہے، چھوڑ نہیں سکتے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے، صرف تم پر نہیں، پہلوں کو بھی روزہ تھا۔ اور کیوں روزے فرض کر دیے گئے؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر بچنے کا اور رکنے کا مزاج پیدا ہو، کہ جب ایک بندہ حلال سے رک سکتا ہے اللہ کی خاطر، حلال پانی، حلال کھانا، اور بیوی سے نکاح کے باوجود اگر بچتا ہے اللہ کی خاطر، روزہ ہے میرا، کیوں نہیں کھاتا ہے؟ دوست کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، غیر مسلم، یہ بیٹھا اپنی فائل پہ لکھ رہا ہے، یہ بیٹھا دکان میں ہے، پاس پڑوس کے دوسرے دکاندار ہیں، مل کے ٹفن کھول کے کھا رہے ہیں، آ جا، نہیں آ سکتا، کیوں؟ ارے ہاں اس کا روزہ ہے، کھاؤ تم لوگ کھاؤ، نہیں کھاتا ہے۔ پانی سامنے رکھا ہوا ہے، شربت سامنے رکھا ہوا ہے، گھر میں آ رہا ہے، فریج کھول کے دیکھ رہا ہے، ٹھنڈا شربت ہے سامنے ایک دم، اور سوکھ رہا ہے گلا، بالکل آواز صحیح نہیں نکل رہی ہے، نہیں پی رہا ہے، کیوں نہیں پی رہا؟ اللہ کی خاطر۔ رکنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے، اپنی جبلت پر شریعت کو غالب کرنے کا مزاج بنتا ہے، یاد رکھیے اس کو۔ روزہ
ایک انسان کی جبلت کے جو تقاضے ہیں، انسٹنکٹ اندر سے ہوتی ہے، پانی، پھر رکے گا نہیں، وہ بھوک رکے گا نہیں، لیکن اس سے بھی رکنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ اپنے اندر کے جانور کو لگام لگانے کی طاقت آدمی میں پیدا ہوتی ہے روزے سے۔ جو ایک مہینے میں صحیح ڈھنگ سے روزے گزار لیں، 11 مہینے، جو ایک مہینے میں حلال سے رکتا ہے، 11 مہینے حرام سے رکنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، گناہوں سے رکنے کا ذریعہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوم شہر الصبر، صبر کے مہینے کے روزے، وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 روزے، 13، 14، 15 ایام البید جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک مہینہ رمضان کے مہینے کے روزے اور 3 دن ہر مہینے کے روزے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یذہبن وحر الصدر، یہ 30 اور یہ 3 اس طرح سے یہ کل ملا کے آدمی کے جو سینے میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، وحر الصدر مناوی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کینہ، کپٹ، وساوس، اور جو شہوتیں آدمی کے دل میں ہوتی ہیں، سینے میں ہوتی ہیں، جو اس کے تقویٰ میں بیچ میں حائل ہوتی ہیں، اس کو متقی بننے نہیں دیتی ہیں۔ ان شہوتوں کے علاج کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے، صحیح ڈھنگ سے آدمی روزہ رکھے، اس کا روزہ محض بھوک نہ ہو، اس کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکنا ہو۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے ایک چیز سے رک سکتا ہے، 100 چیزوں سے رک سکتا ہے۔ روزہ بھوک کا نام نہیں ہے، پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ رکنے کا نام ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں صوم رکنے کے لیے آتا ہے، اس کو رکنے کے لیے کہتے ہیں۔ بہرحال تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ روزہ نفس کی بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ اسی طرح سے اخلاص سے روزہ رکھنے والے کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ عز وجل فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں خصوصی طور پر اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ میرے لیے یہ ہے، یہ میرے لیے خالص، میں اس میں اخلاص کی شان ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، بندہ میری خاطر اپنی شہوت چھوڑتا ہے، اپنا کھانا چھوڑتا ہے، اپنا پینا چھوڑتا ہے۔ والصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ وللصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقى ربہ، ایک خوشی افطار کے وقت کی ہے، کھانے کی راحت اور روزے کے اتمام کی لذت، ایک خوشی تو یہ ہے۔ اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ حین یلقى ربہ، جس دن وہ اپنے رب سے ملے گا، اس دن بھی خوش ہو جائے گا دیکھ کر اللہ اس کو کیا دینے والا ہے، اللہ کی عطا کو دیکھ کر اللہ سے ملاقات پر وہ اتنا خوش ہوگا کہ کچھ بتا نہیں سکتے اس کو دنیا میں۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے، عمدہ ہے۔ کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے، یہ مجاہدہ اللہ کی خاطر ہوا ہے، بدبو بھی پیدا ہوئی تو اللہ کی خاطر عمل کے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر عمدگی پیدا ہو گئی ہے، اگرچہ وہ بدبو ہے فی نفسی ہی، لیکن اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے نزدیک وہ دنیا کے ہزاروں مشک سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کی بھوک تو آدمی کو ایسے بھی ہوتی ہے نا، آپ بتائیے، آدمی کہیں کھانے کو کچھ ملا نہیں، سفر میں آدمی بھوکا رہ بھی لیتا ہے، وہ اللہ کی خاطر نہیں، وہ مجبوری ہوا، مجبوری سے جب عمل میں اخلاص کی شان پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی خاطر ایک عمل ہوتا ہے تو چاہے وہ چھوٹا عمل کیوں نہ ہو اور اس کے نتیجے میں بدبو ہی منہ میں کیوں نہ پیدا ہوئی ہو، اللہ کو وہ بھی پسند ہو جاتا ہے، ایسا بندہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کو امام البخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے سحری، عجیب بات یہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ جہاں بھوکا رہنا اچھا ہے وہاں کھانا بھی اچھا ہے۔ روزے دار بھوک پر بھی اجر لیتا ہے، کھا کے بھی اجر لیتا ہے۔ کیا دین ہے آپ بتائیے، اب آدمی اس دین پر نہ چلے تو کتنی افسوس کی چیز ہے کہ جس میں جہاں بھوکا رہنا اس کے لیے ثواب ہے، کھانے پر بھی ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تسحروا تسحروا فإن فی السحور برکہ،
سحری کرو. سحری کس کو کہتے ہیں؟ آدمی روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے کچھ کھا لیتا ہے دن بھر کی طاقت کے لیے تاکہ قیام میں وہ گرے نہیں. بعض لوگ خواہ کا جو ہے روزہ نمک اور پانی پر رکھتے ہیں جبکہ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن دن بھر کیا ہوتا ہے، پھر دن بھر چکر آنے لگتے ہیں، عبادات میں دن نہیں لگتا ہے، وحشت گھبراہٹ ہوتی ہے. ایک آدمی پنکھا دینے کے لیے چاہیے اس کو. تو ایسا صحیح نہیں ہے، آدمی کھا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، اس لیے کہ سحری میں کیا ہے، برکت ہے، یہ برکت والا کھانا ہے. تو سحری روزے دار کے لیے، باقی کھانوں کے بارے میں نہیں آیا. سحری ہے، آگے روزہ آ رہا ہے دن بھر کا، تو اب یہ سحری کھائے گا، یہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی برکت حاصل کرے گا. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا السحور اکلہ برکہ، سحری کھانا برکت ہے. فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، سحری اللہ کی طرف سے دی گئی برکت ہے، اس کا کھانا برکت ہے، تو سحری چھوڑو مت، چاہے ایک گھونٹ پانی پی لینا ہی کیوں نہ ہو، سحری مت چھوڑو، سحری کر لو. اور فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ خود اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر صلاۃ بھیجتے ہیں. اللہ کی طرف سے صلاۃ نازل ہوتی ہے، فرشتے صلاۃ اس پر بھیجتے ہیں. کس پر؟ سحری کرنے والے پر. تو سحری بھی خود ایک نیکی ہے، وہ صرف کھانا نہیں، وہ نیکی ہے. اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. یہاں تک کہ روزہ اتنا عمدہ عمل ہے کہ روزے میں ایک آدمی بھول کے کھا لے تو اس کے کھانے کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی گئی ہے، اس کی طرف نہیں. اس کا کھانا بھی قیمتی بن جاتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل ناسیا، جو بھول کے کچھ کھا لے، بھول کے کھا لے، یاد نہیں، سال بھر کھاتا ہے تو ابھی بھی کھا لیا دوپہر میں آ کے، بعد میں یاد آیا کہ ارے میرا تو روزہ ہے، میرا روزہ ہے. جو بھول کے کھا لے تو آپ فرماتے وہو صائم، جبکہ وہ روزے دار ہو، فلیتم صومہ، وہ اپنا روزہ باقی رکھے. یہ نہیں کہ پہلے غلطی سے کھایا پھر کہا چلو روزہ تو ٹوٹ گیا ابھی کھا لیا. آپ سوچ سمجھ کے کھائے، روزہ توڑ نہیں سکتا ہے وہ، بلکہ جو بھول کے کھا پی لے وہ اپنا روزہ جاری رکھے. اس لیے کیوں؟ فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، اس لیے کہ یہ اللہ ہے جس نے اس کو کھلایا پلایا. یعنی اس کی غلطی سے کھا لینے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ اللہ کی طرف. کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے گناہ کر لیا چلو اب میرا روزہ ٹوٹ گیا، بلکہ اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کو کھلانے پلانے والا اللہ ہے، اس کھانے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی. کتنا اچھا دین ہے کہ جس میں بھول سے آدمی سے کچھ ایسی غلطی ہو جائے تب بھی اس کا عمل باطل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف نسبت دی جاتی. کوئی بات نہیں، اللہ نے کھلایا، تیرے کو جاری رکھ روزہ، اب توڑ مت، روزہ جاری رکھ اپنا. اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے جس آدمی کا خاتمہ روزے پر ہو، کہ آدمی نے دن میں روزہ رکھا ہو اور اس کے بعد اس کی موت ہو جائے، یا روزے کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ختم لہ بصیام یوم دخل الجنہ، جس کا خاتمہ اس دن کے روزے پر ہو جائے، کہ جس کی موت آ جائے ایسے دن میں جس میں اس نے روزہ رکھا تھا، تو دخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہوگا. اس حدیث کو امام البزار نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے جنت میں جانے والوں کے لیے اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کا دائمی عمل اور خصوصی عمل اور روزہ ہو، دائمی سے مراد لگاتار نہیں بلکہ زیادہ روزہ ہی وہ رکھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے لیکن روزہ بہت رکھتے تھے، صدقات تھوڑا بہت دیتے تھے لیکن روزہ بہت زیادہ رکھتے تھے، جن کے نوافل میں کثرت روزوں کی ہو، جن کا خصوصی عمل نوافل میں روزہ ہو، ان کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو الریان کہا جاتا ہے. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن روزے دار اس سے داخل ہوں گے، روزے دار اس سے داخل ہوں گے. لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے سوا کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا.
युकाल ऐन साइमून, आवाज़ दी जाएगी रोज़ेदार कहाँ हैं, रोज़ेदार कहाँ हैं। फ़यक़ूमून, ये खड़े होंगे। ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, उस दरवाज़े से इनके सिवा, इन रोज़ा रखने वालों के सिवा कोई दाखिल नहीं होगा। फ़इज़ा दखलू उग़लिक़ फ़लम यदखुल मिन्हु अहद, जब वो उस दरवाज़े से रोज़ेदार दाखिल हो जाएंगे वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर इसके बाद उस दरवाज़े से कोई और दाखिल नहीं होगा। इस हदीस को इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इससे मालूम हुआ कि जिन लोगों का खुसूसी अमल रोज़ा हो, जो फ़र्ज़ के साथ साथ नफल रोज़ों की कसरत करते हों, क़यामत के दिन ऐसे लोगों के लिए जो वाकई वैसा रोज़ा रखते हों जैसा कि रखना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए एक खुसूसी फ़जीलत होगी, वो ये कि एक ख़ास दरवाज़े से बतौर शर्फ़ और इकराम उनको दाखिल किया जाएगा, जिसका नाम अर्रय्यान है। ये उस दरवाज़े से दाखिल होने की वजह से पहचाने जाएंगे कि ये बहुत बड़े लोग आए हैं, ये रोज़ेदार हैं, ये अल्लाह की खातिर अपना खाना पीना छोड़ते थे, अपनी शहवत छोड़ते थे। तो ये रोज़े की फ़जीलत है। रमज़ान के आमाल में से सबसे बड़ा अमल अगर देखा जाए, मुअज़्ज़म आमाल में से ये बड़ा अमल है रोज़ा, और असल है इसमें। इसके अलावा क्या अमाल है? इसके अलावा क़ियामुल लैल भी रमज़ान में होती है। आइए देखते हैं इसकी क्या फ़जीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान का क़ियाम करे, यानी जिसको हमारे यहाँ पर तरावीह की नमाज़ कहा जाता है। तरावीह का लफ्ज़ कुरान और सुन्नत में नहीं है और इसके इस्तेमाल पर हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कोई आदमी इस लफ्ज़ ही की बुनियाद पर तरावीह और तहज्जुद का फ़र्क करने लगे तो ये मुनासिब नहीं है। ये अहले इल्म के तरीक़े से हट कर बहस और मुबाहसा करना है। तो तरावीह और तहज्जुद एक ही हैं, रात की एक नमाज है जिसको क़ियामुल लैल, क़ियाम रमज़ान, सलातुल लैल, तहज्जुद या तरावीह, जो जिसका जी चाहे कहे। नाम बदलने से शख्स चीज़ बदल जाती है। आप अहमद कहें या मोहम्मद कहें, अल्लाह कहें या अर्रहमान कहें, क्या दो दो हो जाते हैं? तो नाम बदलने से, तअद्दुद अस्मा से वो चीज़, उसकी गिनती बदल नहीं जाती है। एक ही चीज़ के कई नाम हो सकते हैं, जैसे एक शख्सियत के भी कई नाम हो जाते हैं। बहरहाल, तो आपने फरमाया कि जो रमज़ान का क़ियाम करे ईमान और एहतिसाब के साथ, सवाब की नीयत के साथ में, तो ऐसे इंसान के पिछले तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। इसको इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है और ये अल्फाज मुस्लिम के हैं। इसी तरह से कोई जमात के साथ अगर क़ियामुल लैल का एहतमाम करता है तो इमाम के साथ जब शुरू तअख़ीर वो शरीक रहता है तो रात भर की इबादत का सवाब उसको मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु मन क़ाम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ़ा कुतिब लहू क़ियामु लैलतिन, यकीनन वो इंसान जो इमाम के साथ क़ियाम करे यहाँ तक कि इमाम फ़ारिग़ हो जाए, इमाम की पूरी नमाज में उसके साथ शरीक रहे यहाँ तक कि वो फ़ारिग़ हो जाए, तो उसके लिए पूरी रात क़ियाम करने का सवाब लिखा जाता है। अब बाकी रात अगर वो इबादत न करे तब भी अल्लाह के यहाँ पर वो पूरी रात अल्लाह की इबादत करने वाले में शुमार हो जाता है। कब? जब वो इमाम के साथ पूरी इबादत में शरीक रहे, यानी पूरी तरावीह में वो क़ियामुल लैल में, क़ियाम रमज़ान में शरीक रहे। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और ये सही दर्जे की रिवायत है। बल्कि इससे बड़ी बात हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम रमज़ान को भी ज़िक्र करके कही है। वो क्या है? अम्र इब्न मुर्रा अल-जुहनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप फरमाते हैं कि एक आदमी आया, कहते हैं सहाबी कहते हैं, जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुल मिन क़ुदा, क़ुदा का एक आदमी, क़ुदा कबीले का एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फ़क़ाल लहू या रसूलल्लाह, उसने आके कहा, ए अल्लाह के रसूल, अरअयता इन शहिदतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, ये तो बताइए कि अगर मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देता हूँ, व सल्लैतु सलवातिल खम्स, और 5 नमाज़ों का भी एहतमाम करूँ, व सुमतु शहरा, और पूरे महीने के यानी रमज़ान के रोज़े रखूँ, व कुमतु रमज़ान, और रमज़ान का क़ियाम भी करूँ,
तरावीह का अहतमाम करूँ, क़ियाम रमज़ान का अहतमाम करूँ, व आतैतु ज़कात, और ज़कात भी अदा करूँ, तो यानी मैं इतना सब कुछ करूँ, शहादतैन का इकरार, 5 नमाज़ें, रमज़ान के रोज़े, क़ियाम रमज़ान और ज़कात की अदायगी, ये सब अगर मैं करता हूँ तो मेरा क्या, यानी आप इस बारे में मुझ पर क्या हुक्म लगाएंगे, क्या फजीलत है, क्या मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए क्या जवाब दिया। आपने फरमाया मन मात अला हादा कान मिन अस्सिद्दीकीन वश्शुहदा, जिसका खातिमा इन आमाल के एहतमाम पर हो वो सिद्दीकीन और शुहदा में शामिल होगा। मरातिब कितने, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। सालिहीन तो पहली सीढ़ी है, पहला मर्तबा है, उसके बाद उसके ऊपर के मरातिब हैं, शहीद है, और उसके बाद उसके ऊपर सिद्दीक है। हाँ, ये तीनों कस्बी हैं, नबूवत कस्बी नहीं है। नबूवत मांगने से या कोशिश करने से नहीं मिलती है, अल्लाह ताला खुद अपनी तरफ से देता है जिसको चाहता है। कोई आदमी बहुत इबादत करके वली तो बन सकता है, लेकिन नबी नहीं बन सकता कि चलो ये बहुत अच्छी इबादत कर रहा है इसको नबी बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। नबूवत अल्लाह जिसको चाहता है देता है। हाँ, विलायत कस्बी होती है। इसी तरह से हदीस में है कि आदमी सच बोलता रहता है, सच का एहतमाम करता है, यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक उसको सिद्दीक लिख दिया जाता है। ये कस्बी है, आदमी के अमल से जुड़ा हुआ है। शहीद, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए, शहीद है। तो जो आदमी इन आमाल के एहतमाम पर मरे, मौत तक इन आमाल का एहतमाम करता रहे, आखिरत में वो सिद्दीकीन और शुहदा में उसका शुमार होगा, उसका शुमार सिद्दीकीन और शुहदा में होगा। इस हदीस को इमाम इब्न खुज़ैमा, अल-बज़्ज़ार और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है, और सही अत-तरग़ीब में शेख अल-अल्बानी ने इसको सही कहा है। तो ये क़ियाम रमज़ान की फजीलत है जो कि बहुत से लोग सुस्ती की वजह से छोड़ देते हैं। देखिए धोखा कैसा होता है, आदमी क्या करता है, रात में सोचता है कि ये इमाम साहब तो बहुत तेज़ पढ़ते हैं, मैं बहुत स्लो तरतील से पढ़ूँगा, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला भी याद आ जाती है। फिर क्या करता है, जमात छोड़ देता है, सोचता है घर पे पढ़ेंगे, घर पे आता है, बीवी बच्चों में बिज़ी हो जाता है, काम काज में, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में खा लेता है, तो थोड़ी नींद के बादल सर पे मंडराने शुरू हो जाते हैं। अब सोचता है कि अब तो नींद आ रही, नींद के वक्त में इबादत करना भी मुनासिब नहीं, हदीस भी है इसके लिए, ऐसे वक्त में हदीसें बहुत याद आ जाती हैं। फिर सोचता है अफजल वक्त कौन सा है, रात का वक्त है, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला इन्ना नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वतअन व अक़वा मुक़ीला। चलो फजीलत का वक्त तो है, हज़रत उमर वहाँ आखिरी वक्त में पढ़ते थे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब बेदार होते थे जब मुर्ग़ बांग देता था। चलो क्यों ना अफजल वक्त में करेंगे, फ्रेश रहते एकदम, दिन भर की थकानी, कोई इबादत है, ठीक है। जब सो जाता है, उठता है हड़बड़ा के, कब, जब बीवी ब्लैंकेट पूरा खींच लेती है उसका, उठो, क्यों, नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं, कब से उठा रही हूँ, सहरी भी चली जाएगी, नमाज तो गई। हड़बड़ा के उठता है और फ़ौरन मिसवाक या ब्रश करके फ़ौरन अब आ गया, बैठ गया सामने, अब काय की नमाज, अब शुरू, दोनों हाथ से शुरू हो जाता है। क्यों, 5 मिनट बचे हैं, एक हाथ अब काफ़ी नहीं होगा, अब दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी खा लेता है और फिर सोचता है कल से सही करेंगे। और एक दिन जब मामला ड्यू हो जाता है, एक दिन की तरावी छूट जाती है, तो उसका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, उसका मूड भी ख़राब हो जाता है, फिर कभी छोड़ता है, कभी पकड़ता है, कभी पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता है, ऐसा हो जाता है। क्या ये आदमी अपने आप को धोखा दे, खुद अपने आप को धोखा दे, कितना बेवकूफ़ है। आप सोचिए क्यों धोखा देता है अपने आप को। आदमी बराबर वक्त पर अमल करे, जब वक्त का अमल यानी अमल का वक्त आ गया है, अमल कर ले, बात पे नहीं टाले। तस्वीफ बर्बादी की शुरुआत है। कल 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 करते करते आज मौत आ जाती है। तो आदमी टाले नहीं। दुनिया टालता है, कोई आदमी कहे आ जाओ, आपका जो कर्ज देना है वो देता हूँ, कल ठीक है कल दे देना, कभी नहीं बोलेगा। आइए जायदाद बट रही है, आपका भी हिस्सा मिलेगा, देखो आ जाओ जल्दी, फ़ौरन आ जाएगा, गाड़ी नहीं तो रिक्शा से आ जाएगा। क्यों, कल बोलेगा नहीं, कल क्या होगा क्या मालूम। दीन में क्यों कल, दुनिया में क्यों नहीं। आदमी का अजीब मामला, उल्टा हो गया मामला। तो
تراویح جو ہے برباد آدمی کرتا ہے، ایسا آدمی نہ کرے۔ اسی طرح سے رمضان میں تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن، صوم اور قرآن، روزہ اور قرآن بندے کی اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، بندے کی سفارش کریں گے۔ یقول الصیام ای رب، روزہ کہے گا اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا اللہ اے میرے رب، میری وجہ سے یہ دن میں کھانے سے اور شہوتوں سے رکا رہا ہے، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے، میں خود سفارش کر رہا ہوں کہ اللہ تو اس کی مغفرت کر دے۔ کون؟ اس کا اپنا روزہ۔ یقول القرآن، قرآن کہے گا ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، قرآن کہے گا اللہ میری تلاوت کی وجہ سے، میری وجہ سے یہ رات میں جاگتا تھا، یعنی رات میں قیام اللیل کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، تو قرآن میں لمبے لمبے قیام کرتا تھا، تو اس وجہ سے اس نے اپنی نیند چھوڑ دی، یہ نیند پر قابو پا کر عبادت کرتا تھا، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے، قرآن سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ یقیناً ان کی سفارش قبول کرے گا، سفارش اللہ ان کی قبول کرے گا۔ اس کو امام احمد، طبرانی، حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے خود فرمایا، آپ کا عمل یہی تھا جو آپ نے اس حدیث میں بیان کیا، آپ نے فرمایا ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ، جبریل ہر سال مجھ پر قرآن پیش کرتے تھے۔ ابن حجر نے کہا فتح الباری میں کہ کبھی جبریل پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، کبھی آپ پڑھتے، جبریل سنتے۔ تو رمضان کی راتوں میں قرآن ایک دوسرے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل پڑھتے تھے اور پیش کرتے تھے، اس کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر سال جبریل ایک مرتبہ ایسا کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْن، اور اس سال جبریل نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے۔ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجْلِي، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، مجھے لگتا ہے کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب میرا وقت، میری وفات کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اس سال جبریل نے کیا کیا، 2 مرتبہ قرآن کا دور میرے ساتھ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں جبریل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا دور کرتے تھے، تو ہم کو بھی تھوڑا وقت نکال کر قرآن پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں کیے جانے والا عمل جس کو کرنا چاہیے، جس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، وہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دعوات مستجابات، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، دعوت الصائم و دعوت المظلوم و دعوت المسافر، روزے دار کی دعا اور مظلوم کی دعا اور اسی طرح سے مسافر کی دعا، اللہ ان دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو جو روزہ دار ہوتا ہے وہ روزے کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو ہم کو دعا کرنا چاہیے، اکیلے میں آدمی کبھی وقت اس کو مل جائے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے، اخبار وغیرہ میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے آدمی قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے دعا کرے۔ یہ وقت مانگنے کا ہے، قبولیت کا وقت ہے، روزے دار ہے، بھوکے پیٹ ہے، پیاس حلق میں آواز نہیں نکل رہی ڈھنگ سے، اللہ کو گڑ گڑا کے پکارے اللہ مجھ کو معاف کر دے، میرے گھر والوں کو ہدایت دے، میرے فلاں رشتہ دار کو ہدایت دے۔ جو مانگنا ہے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دیکھیے دینے والے کے پاس کمی نہیں ہے، لینے والے کا برتن چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے ہاتھ چھوٹے پڑ جاتے ہیں لینے کے لیے، اور اس میں بھی ہم کتنی مرتبہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خود ہمارے حال کو ہم دیکھیں۔ تو یہ بیہقی کی روایت ہے شعب الایمان کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر غور کریں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب روزے کے احکام ذکر کیے ہیں تو انہی احکام کے دوران دعا کا حکم دیا ہے اور دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ آیتیں پڑھتی چلی جائیں سورۃ البقرہ کی، اللہ نے روزے کی آیات کے بعد کہا، روزے کا حکم دینے کے بعد کہا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ کہیے میں تو قریب ہوں، میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر بندہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ روزے دار کی دعا من باب اولا قبول ہوگی، زیادہ قبول ہوگی۔ جب عام حالات کا یہ حال ہے تو روزے دار کی اللہ کیوں قبول نہیں کرے گا جو اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ مجاہدہ کر رہا ہے۔ تو رمضان میں دعا کا اہتمام کریں، یہ بھی رمضان کے فضائل میں سے ہے کہ اس میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں سخاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، بخل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ویسے بھی زندگی بھر کے لیے بخل برا ہے اور رمضان میں اور بھی برا ہے، خلاف سنت بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے جب خیر کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اور یہ کنجوسی کر رہا ہے، بہت بری بات ہے، یہ اچھے اخلاق کے منافی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے سلسلے میں بڑے سخی انسان تھے، لوگوں کو عطا کرنے کے اعتبار سے بہت سخی انسان تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور آپ سب سے زیادہ سخی تب ہوا کرتے جب آپ رمضان کی راتوں میں جبریل سے ملا کرتے ہیں۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل پر قرآن پیش کرتے۔ آپ دیکھیں پچھلی روایت میں جبریل پیش کرتے تھے، اس روایت میں ہے کہ آپ پیش کرتے تھے، یہی بات ابن حجر نے کہی ہے، دونوں طرف سے ہوتا تھا، معارضہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، کہ جب جبریل رمضان کی راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا حال یہ ہو جاتا گویا کہ وہ بڑی تیز ہوا کی مانند ہو، جیسے ہوا تیزی سے چلتی ہے ویسی آپ کی سخاوت کا حال ہو جاتا کہ ہر چیز اس کی لپیٹ میں آ جاتی جیسے ہوا ہوتی ہے، تو آپ کی سخاوت بڑی تیز ہو جاتی تھی، اس میں ایک شدت اور قوت پیدا ہو جاتی تھی، اس میں کثرت پیدا ہو جاتی تھی۔ تو یہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی سخاوت کا اہتمام کرے۔ فقراء غرباء لوگ جو بھی ہیں جن کو کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، یا جن کے پاس خرچ کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، آدمی ان پر خرچ کرے۔ کب تک جمع کے باندھ کے رکھے گا؟ اس کی قبر میں اس کے رشتہ دار رکھنے والے ہیں، آپ سوچئے، لوگ رکھتے ہیں بہت کچھ چیزیں ہیں، وہ بہت سارے لوگ عہد نامہ رکھتے ہیں، بہت کچھ رکھتے ہیں، اس کو یہ پسند تھا، اس کو نوٹ بہت پسند تھے، کوئی رکھا آج تک؟ اس کو سونا بہت پسند تھا، کوئی نہیں، بہت رکھے گا تو کیا رکھے گا؟ جلیبی اور ڈبل روٹی پاؤ، ایسی چیزیں رکھتے ہیں جو خود بھی نہیں کھائیں گے۔ لیکن پیسہ کہاں رہے؟ یہ چھوڑ کے جانا ہے سب۔ جو آدمی نے دے دیا اللہ کی خاطر وہ اس کا ہے، جو چھوڑ دیا وہ وارثوں کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ وہ مالک ہو گئے، وہ خوشیاں منائیں گے، وہ اچھا ہوا جلدی گیا، اچھا ہوا جلدی گیا۔ کئی لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں، چلو بھائی اچھا ہو گیا، پریشانی، اور اس کے بعد آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں جائیداد کے لیے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جو کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کو روزہ رکھنے والے کی طرح اجر ملے گا۔ ہاں، اصل روزہ رکھنے والے کی کہ روزے میں اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن افطار کرانے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اب بتائیے، آپ رمضان میں 30 یا 29 سے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 30 دن ایک روزے دار کو افطار کرا دیا تو اب آپ نے ایک روزہ تو رکھا پرسنل اور ایک افطار کرا دی، تو آپ کے کتنے روزے ہو رہے ہیں؟ ٹوٹل 60 روزے ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ ہر دن 100 آدمیوں کو افطار کرا دیں، اللہ اکبر، تو یہ کرنے والے کے لیے سب رستہ کھلا ہوا ہے۔ ہمارے لیے دیکھیے،
مواقع کم نہیں پڑتے ہیں، ہمارے اندر ہمت کم پڑ جاتی ہے۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، جتنا کرنا چاہے آدمی کر لے، لیکن اس کی سستی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے، اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے۔ تو روزے کے سلسلے میں یہ حدیث ہم کو ملتی ہے کہ افطار کرانے پر سخاوت آدمی کرے، اس کو ثواب ملے گا روزے دار کا، لیکن حلال سے کھلائے۔ جو لوگ حرام والے، بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں سوچتے ہیں چلو ایسے ہی اپنا بیڑا پار ہو جائے گا، ویسے تو ہم لوگ بہت ساری کرتوت ہماری خراب ہے، کسی کو کھلا پلا کے یہ ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ حرام میں سے کسی کو نہیں کھلانا چاہیے، اس پر ثواب نہیں ملے گا، اس پر ثواب کی نیت رکھنا خود ایک گناہ ہے۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن احمد اور ابن ماجہ اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل عمرہ بھی ہے، اس لیے خصوصی فضیلت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، جب اگلا رمضان آئے تو تم اس میں عمرہ کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج ہو جاتا ہے، حج ادا نہیں ہوتا ہے، حج کی طرح اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ كَحَجٍّ مَعِي یا حَجَّةً مَعِي، کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر رمضان میں عمرہ، اگر کسی کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، وہ آدمی رمضان میں اگر عمرہ کر لے تو اس کا ثواب اتنا بڑا ہے گویا کہ اس انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، اتنا بڑا ثواب اس کا ہے۔ تو جن کے پاس اللہ نے دنیا ان کو دے رکھی ہے، وہ دنیا کی چیزوں میں ان کو استعمال کرنے کی بجائے، تجارت میں بڑھانے کی بجائے آخرت کی تجارت اور کھیتی میں اس کو لگائیں۔ جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں کے برابر نہیں، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس رات کی بھی ایک خصوصی فضیلت ہے، یہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک فرماتے ہیں دخل رمضان، رمضان کا مہینہ آیا، داخل ہوا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضرکم، آپ نے فرمایا دیکھو یہ مہینہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کی خیر سے بھلائی سے محروم ہو جائے وہ ساری بھلائی سے محروم ہو گیا، وہ ساری بھلائی سے محروم ہو گیا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس رات کی خیر سے وہی آدمی محروم ہوتا ہے جو واقعی محروم ہے، بہت برا آدمی ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم ہو جائے، واقعی وہ فیل ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، محروم ہو گیا جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا۔ اس کو امام ابن ماجہ نے اور اسی طرح سے احمد نسائی اور بہقی وغیرہ نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا، اور صحیح روایت یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے جیسے تراویح پڑھے یا کچھ عبادت کر لے، علماء نے کہا کہ یہ سب قیام میں آتا ہے، قیام اللیل خصوصاً تہجد یا تراویح کو کہتے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں عبادات بھی آتی ہیں، جیسے کوئی تلاوت کر لے، ذکر کرے وغیرہ وغیرہ، توبہ کرے، دعا کرے، یہ بھی عمل قیام میں آتا ہے کہ اس نے رات میں قیام کیا، اس میں آتا ہے یہ۔ تو اس حدیث سے معلوم، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی اگر لیلۃ القدر میں قیام کرے، عبادت کرے، تو اگر ایمان و احتساب کے ساتھ کرے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان کی عبادات میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف مسجد میں ایک جگہ اپنے لیے عبادت کے لیے خاص کر لینے اور وہیں پڑے رہنے، اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کو کہتے ہیں۔ عکفہ کے معنی عربی زبان میں کسی جگہ کو پکڑ کے بیٹھے رہنا، تو اس طرح سے اعتکاف کا لفظ آتا ہے۔
اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی کہ وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو پاک کریں. اللہ کے گھر کی پاکی کا ان کو حکم دیا گیا. اور وہ کن کے لیے؟ ایک نبی اور رسول کو اللہ حکم دے رہا، بلکہ دو، کہ تم اللہ کے گھر کو پاک کرو، میرے گھر کو پاک کرو. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف کریں گے اور دوسرے اعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو اس بات کا حکم دیا، ان سے ذمہ داری ان کی سپرد کی کہ أن طَهِّرَا بَيْتِي، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، میرے گھر کو پاک صاف رکھو. لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. دیکھیے طواف، اعتکاف اور رکوع اور سجدہ یعنی نماز، تو ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو. اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کے لیے ایک نبی کو حکم دیا کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف کریں، پاک اور طاہر اور یعنی اس کی تطہیر کریں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت تھی کہ آپ ہمیشہ رمضان میں آخری عشرے میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے. اور اعتکاف کا مقصود لیلۃ القدر کا حصول ہے. عام طور سے علماء نے یہی بات کہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، جب وہ سال آیا جس میں آپ کی وفات ہو گئی تو اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. ہر سال کتنا کرتے تھے؟ 10، آخری 10 دن. لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے، اور اگر کبھی آپ سفر میں چلے جاتے تو اگلے سال آپ 20 دن کا اعتکاف کرتے. آپ اپنے اعتکاف کی بھرپائی کر لیتے تھے، اس لیے آپ 10 کی بجائے 20 دن کا اعتکاف کرتے تھے. یہ مسند احمد کی روایت اور صحیح روایت ہے. تو اس طرح سے رمضان کے اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ آدمی اگر اس کے لیے ممکن ہو تو اعتکاف کرے. یہ لازم نہیں ہے، بہتر ہے اگر آدمی کو ہمت ہے اور وہ مسجد میں فضولیات کی بجائے عبادات میں مشغول ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو یعنی لغو اور بیہودہ چیزوں سے روک سکتا ہے، وہ اعتکاف کریں. بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں. تو اعتکاف بھی رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. اسی طرح سے صدقۃ الفطر بھی روزے اور رمضان سے جڑا ہوا ہے. یہ بھی ایک نیکی ہے جو ہم کو کرنا چاہیے. بعض اوقات عید کی تیاری میں آدمی اس چیز کو بھول جاتا ہے، پھر دوڑا دوڑا صبح آتا ہے، فجر کی نماز تو غائب ہو گئی، ٹائم نہیں ہے ابھی، اور فقیروں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، کوئی ملتا بھی نہیں اس وقت میں. واقعی صحیح آدمی کو نہیں دے پاتا ہے، پھر ایسے ہی جو راستے میں بیٹھے ہیں ان کو دینا پڑتا ہے. بعض اوقات عید کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور آدمی عید کی نماز میں شریک ہو جاتا ہے اور صدقۃ الفطر ویسا کہ ویسا باقی رہ جاتا ہے. ایسی غفلت نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. زکوٰۃ الفطر جس کو ہمارے یہاں فطرہ کہتے ہیں، یہ روزے دار کے لیے طہرۃ للصائم، روزے دار کو پاک کرنے والی چیز ہے. من اللغو والرفث، لغویات سے اور بے حیائی کی چیزوں سے جو روزے دار سے بعض اوقات سرزد ہو جاتی ہیں. تو اب اس کی بھرپائی کیسے کرے؟ صحیح ڈھنگ سے روزہ نہیں رکھ پایا جیسا کہ رکھنا چاہیے تھا، اب اس کی بھرپائی، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں روزے دار کو یہ ان کمزوریوں سے، نقائص سے، کوتاہیوں سے پاک کر دیتا ہے. کیا؟ صدقۃ الفطر، فطرہ اس کو پاک کر دیتا ہے. وطعمۃ للمساکین، نہ صرف یہ روزے دار اور دینے والے کے لیے یہ چیز پاکی کا ذریعہ ہے، بلکہ اس میں دوسری افادیت بھی ہے، اس کا دوسرا فائدہ بھی ہے کہ غربا اور مساکین اور فقراء کے لیے یہ کھانا بن جاتا ہے. اس کے لیے پاکی اور کفارہ اور ان کے لیے کھانا بن جاتا ہے. من اداها قبل الصلاة فهي زکوۃ مقبولہ،
جو آدمی عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دے تو اللہ کے نزدیک یہ مقبول زکوٰۃ ہے، یہ مقبول صدقہ ہے۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، اور جو آدمی عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کرے تو بس عام صدقات کی طرح یہ بھی صدقہ ہے، زکوٰۃ الفطر اس کا ادا نہیں ہوا، اس کے لیے وہ پاکی والا معاملہ ابھی باقی نہیں رہا، موقع اس کا چلا گیا۔ اس کو امام البیہقی نے الکبریٰ میں اور امام الدارقطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ کل ملا کے 10 باتیں تھیں رمضان سے متعلق۔ یہ سارے اعمال ہیں جو آدمی، اب سوچو کتنا اپنے سامنے راستہ اور دروازہ کھلا ہوا ہے، تو دینے والے کی طرف سے کمی نہیں ہے، اس کے پاس دینے کے لیے بہت ہے۔ یہ ہماری ہمتیں ہیں جو پست ہو جاتی ہیں، ہم لینے میں تھک جاتے ہیں، وہ دینے سے نہیں تھکتا ہے۔ اب جس آدمی کو جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور واقعی اللہ ہی کی توفیق سے انسان کر پاتا ہے، لیکن واقعی اگر آدمی اچھی نیت رکھے اور اللہ سے دعا بھی کرے، اپنے لیے مدد چاہے، رمضان کے لیے پہلے سے پریپیئر ہو جائے، پہلے سے تیار ہو جائے، اور اپنے اوقات کی تنظیم کر لے، اپنی نیت صحیح کر لے، اور اپنا ٹائم بالکل ٹائم ٹیبل اپنا بنا لے تمام عبادات کے لیے، تلاوت، دعا، ذکر و اذکار، صدقات، بیمار پرسی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کا وقت اپنا صحیح ڈھنگ سے آدمی اس کی ترتیب بنا لے، ایسا آدمی انشاءاللہ محروم نہیں ہوگا۔ لیکن یعنی ادھم میں رمضان آ جاتا ہے اور ادھم میں چلا جاتا ہے، تو آدمی وقت نکل جاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہو پاتا ہے، آیا گیا۔ پہلے آدمی کیا کرتا ہے، 1 روزہ ہوا، 2 ہوا، 3 ہوئے، 5 روزے ہوئے، پھر تھوڑے دن کے بعد الٹا طریقہ الٹا ہو جاتا ہے۔ کیسا؟ 4 روزے بچے، 3 بچے، 2 بچے، 1 بچے، گیا، یہ گیا، وہ خود بھی گیا، کام سے گیا۔ اللہ کرے ہمارا حال ایسا نہ ہو، اللہ کرے ہم سب کو اس بات کی توفیق ملے، تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق ملے کہ واقعی وہ ایسا رمضان گزاریں کہ نہ صرف خود ان کی اپنی زندگی کے لیے وہ تقوی اور مغفرت کا ذریعہ بنے، بلکہ عام انسانیت کے لیے بھی وہ ہدایت کا ذریعہ بنے، ان کے لیے بھی اسلام سے قریب آنے کا ذریعہ وہ بنے۔ بعض اوقات مسلمانوں کی بعض کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بہت سارے غیر مسلم بدظن ہو جاتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو یہ لوگ راستوں میں یہاں وہاں کھاتے ہیں، ہڈیاں ہمارے گھروں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، یہ لو ان کا رمضان ہے۔ تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے اس سلسلے میں ذکر کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ احسن الجزاء۔ یہ تھے شیخ محترم ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، جو آپ کے سامنے وقت کی قدر و اہمیت، رمضان کے بارے میں فضائل پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے جمعیت اہل حدیث کے سیکریٹری جناب سراج الدین صاحب منیار کلمہ تشکر پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ایک اچھی نشست سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمایا۔ اس ضمن میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں علماء اکرام کا، جن کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہونے کا ہمیں موقع ملا۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر پی جی شاہ کا، جنہوں نے اپنی جگہ پر اجتماع کی اجازت دی، اور ساتھ ہی اس ایریے کے کارپوریٹر لال احمد بمبئی سیٹ کا، جنہوں نے انتظامیہ میں کافی مدد کیا، اور خصوصاً مسجد کمیٹی وہ نوجوانان کا، جنہوں نے اس اجتماع کا کافی اپنی کوششوں سے اہتمام کیا اور اس اجلاس کے انعقاد میں پوری قوت کو صرف کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اس کے لیے دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔